ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورۃ الماعون کی تلاوت کی گئی. یہ مکی سورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین کی روایت ہے کہ سورہ مبارکہ ایک منافق کے تذکرے میں نازل ہوئی. منافق جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر، دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر اس دنیا کے فنا ہو جانے والے عارضی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے. اسلام سے ان کا دل کا تعلق نہیں ہوتا. جب کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو محض فائدے حاصل کرنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے حاضر رہتے ہیں. منافق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور ایک اعمال کا منافق ہوتا ہے. عقیدے کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لہذا جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے اسے صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ رب العزت کے علاوہ اسے کوئی اور نہیں پہچانتا. جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے. اب نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہے اور نہ جبرائیل امین کی آمد کا کوئی امکان ہے. لہذا یہ بات صاف ہو گئی کہ عقیدے کا منافق ہم پتہ نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون عقیدے کا منافق ہے. اعمال کے منافق کی پہچان قرآن و سنت میں بتلائی گئی ہے کہ عمل کا منافق، منافقوں والی حرکتیں کرنے والا، منافقوں والے چال چلن رکھنے والا، مسلمانوں کے گروہ میں رہنے والے ایسے لوگ جن کو مذہب اسلام سے اور مسلم امت سے اور اسلام کے مشن سے اور اسلام کے غلبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے مارکیٹ میں ان کی دکان ہے، ان کا مکان ہے، مسلمانوں سے ان کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے شادی بیاہ بھی مسلمانوں ہی میں کرانے ہیں. لہذا نمازیں پڑھو اور صدقہ خیرات کرو اور مسلمانوں کے حال حلیے اور شکلیں صورتیں بناؤ تاکہ یہ کام چلتے رہیں. جب آنچ آئے اسلام پر تو اپنی نمازیں بھلی ہے. ہماری دکان پر تو آنچ نہیں آ رہی ہے نا. جب
مصیبت پڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، ایسے وقت میں ان لوگوں کو اس مصیبت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حرف آئے، گستاخ رسول سر اٹھا اٹھا کر جیے۔ رسول اللہ کا گستاخ جہنم رسید ہونے کے لائق ہے، قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ کے گستاخ کا مقام صرف جہنم ہے۔ اس نے گستاخی کی، اسے فوراً جہنم رسید کرنا ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دھرنے اور مورچے اور میمورنڈم یہ سب اسی ناپاک جمہوریت کی دین ہے جو فرانس ہی کی پیداوار ہے۔ ایسے مسلمان جو مسلمانوں کے بھیس میں رہتے ہیں اور انہیں اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ منافقوں کی صف میں شامل ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ عملی منافق ہوتے ہیں، اور حقیقی مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کی وفاداری اللہ اس کے رسول سے، ان کے دین اسلام سے سچی پکی ہوتی ہے۔ وہ سچے پکے وفادار ہوتے ہیں، اپنی وفاداری میں وہ کسی مکس ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، ان کا دین ہوتا ہے، ہر چیز سے محبوب۔ ہاں، عمل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ تو عمل میں کوشش ہی کا ہے کہ بندے عمل کی کوشش کرے، محنت کرے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، پھر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جائے پھر کرے، یہاں تک کہ موت اس حال میں آئے کہ توبہ کے ساتھ جائے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ تو بندوں سے یہی ہے کہ عمل میں کوشش کرے کہ کامل اتر سکے، لیکن عقیدے میں کوشش کا مطالبہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو 100% چاہیے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی شک کی، کسی غفلت کی، کسی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ غرض یہ کہ یہ منافق ہے۔ سورۃ الماعون میں منافقوں کی علامات بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رہنے بسنے والے جو منافق ہے وہ ان عادتوں والے ہوں گے جو سورۃ الماعون میں پیش کی گئی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو علامات بیان کی جا رہی ہے، جو منافقوں کی حرکتیں بیان کی جا رہی ہے، ان حرکتوں پر امت کو پرکھنا نہیں ہے، ان عادتوں پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کہیں یہ عادتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ورنہ منافقت کے فتوے دینے شروع ہو جائیں گے۔ اب سورہ ماعون کی تفسیر سن لی ہے اور قرآن کے طالب علم ہیں، اور جب علامہ واٹس اپ ہمیں عالم بنا دیتے ہیں، مفتی بنا دیتے ہیں، تو درس قرآن تو علامہ بنا دے گا اور بڑا علم ہمیں دے دیں گا، تو لہٰذا سورۃ الماعون کی تفسیر سن کر فلاں منافق اور فلاں منافق اور فلاں منافق فتوے شروع ہو گئے۔ اس کے لیے نہیں ہے قرآن اس کے لیے نہیں ہے، فتوے دینے کے لیے بیٹھے ہیں بڑے بڑے فقہا اور علماء اور مفتیان، وہ ان کے کام ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقین جانو ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بیان بازی کے لیے نہیں، اپنے علم کو جھاڑنے کے لیے نہیں، اور جاہلوں کی مجلسوں میں اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ قرآن پڑھو تو خود نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم پڑھ کر ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں،
ہمیں وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر وہ کن خوبیوں کو چاہتے ہیں، کن خامیوں سے ہمیں وہ پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے رب کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ اسی مقصد سے درس قرآن کی محفلوں میں حاضر ہونا ہے۔ غرض یہ کہ منافق کا تذکرہ کیا گیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے قرآن کے قاری، اے اس آیت کے مخاطب، اور پہلے مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، پھر آپ نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ اس کے مخاطب ہوئے، اور پھر ہم کئی واسطوں سے ہم قرآن کے مخاطب ہوئے۔ اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے مخاطب، اے اس حکم کو سننے والے، کیا خیال ہے تمہارا؟ الذی یکذب بالدین، اس شخص کے بارے میں جو انصاف کے ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ موت کے بعد انصاف ہونا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کی، اپنے کرتوتوں کی سزا ملنی ہے، اس کا نتیجہ اور بدلہ ملنا ہے۔ یہ انصاف ایسی واضح حقیقت ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شخص اس انصاف کے ہونے کو جھٹلاتا ہے، اس بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتا ہے۔ دین کے معنی ہے بدلہ، جزا، بدلے کا دن۔ اور اسی طرح سے ایک تفسیر یہ ہے کہ دین سے مراد ملت ہے، اسلام ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، جو ملت اسلامیہ کو جھٹلاتا ہے، جو اس دین حنیف کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اگر آپ انہیں پہچانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پہچانتے تو آئیے تعارف سنیے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ بدلے کے دن کو جھٹلانے والا، وہ دین اسلام کو جھٹلانے والا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا دین سے، اسلام سے، ملت سے، آسمانوں سے آنے والی رہنمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص وہی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، منافق کی علامت بیان کی جا رہی ہے، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یدع، الدع کا مطلب ہوتا ہے طاقت سے دھکا دینا۔ یتیم کو دھکا دینے والا، یتیم کو ذلیل و خوار کرنے والا، یتیم کی تقریب نہیں کرنے والا، اس کی عزت و ناموس کا پاس و لحاظ نہیں کرنے والا، ایسا شخص منافق ہے، اس کے اندر منافقوں والی علامت ہے۔ یتیم کی عظمت، یتیم کی فضیلت اور اس کی کفالت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اجر و ثواب قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا واشارہ سبابہ والوسطی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ کیا اور ان کے درمیان فرجا، کچھ کشادگی کر دی، اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوگی۔ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ ساری شریعت مطہرہ کے اندر دو اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جس میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے گا۔ کیسے عظیم الشان اعمال ہے، انسان نیکی کی حرص رکھتا ہے، حج اور عمرے کی کوشش میں لگتا ہے اور محنت اور مشقت کر کے پہنچتا بھی ہے، جان اور مال لگاتا ہے، وہاں کی نمازوں، وہاں کی عبادتوں کا شوق اور ذوق رکھتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں عارضی ہیں، ایک وقت پر ختم ہو جائیں گی، 10 دن 15 دن وہاں کی حاضری کے ہو گئے، واپس آ جانا ہے، اب اپنے گھر کی نمازیں ہیں۔
لیکن یہ 2 اعمال ایسے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اس سے بڑھ کر آخرت کی تمنا رکھنے والے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جنت میں پیارے آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی چاہت، کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ ہم اندازہ لگائے، سوچے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے اور کعبۃ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو اور ملتزم سے چمٹے ہوئے ہو اور دعا کی قبولیت کی یقینی کیفیات اور علامات واضح ہو چکی ہو اور ہم سے کہہ دیا جائے کہ بس ایک دعا مانگنی ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا دعا ہوگی کہ جنت میں پیارے آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہوگی۔ اور یہ فضیلت، یہ اجر اور یہ بدلہ 2 اعمال پر ملے گا۔ ایک انا وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنا، اور دوسرے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنا، انہیں پالنا پوسنا بڑا کرنا، انہیں تعلیم و تربیت دینا اور اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دینا، اور ان کی شادی کے بعد اپنی زندگی تک ان کے دکھ درد میں شریک رہنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی خیرخواہی کرتے رہنا۔ شرط یہ ہے کہ بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دینا، اس شرط کے ساتھ کہ بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جو والدین اپنی بیٹیوں کی اس طرح سے پرورش کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کسی کی 4 نہ ہوں 3 ہوں، فرمایا وہ بھی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کی 3 نہ ہو 2 ہی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ صحابہ کیسے محسن ہیں ہمارے، سوالات کرتے جاتے تھے اور دین کو آسان کرتے جاتے تھے۔ تو صحابہ کے سوال ایسے ہوتے تھے کہ وہ دین کو آسان کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے سوالات دین کو مشکل کرنے والے ہوتے تھے۔ تو سوال کرنا چاہیے، لیکن ایسے سوال کرنا چاہیے جس سے دین میں آسانی بنے، مشکل نہیں بننا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو زیادہ سوالات مت کرو کسی بھی چیز کے بارے میں۔ ان تبد لکم تسؤکم، جواب مل گیا تو مشکل بڑھ جائیں گی، جواب بڑھ گیا تو مشکل بڑھ جائیں گی۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب سے سوال کیا کہ امام صاحب وضو کرنے کے لیے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہ گیٹ کے باہر صحن میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ ہم اعتکاف میں ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں کیا؟ اور وضو کرنا ہے تو کہاں کرنا چاہیے؟ وہ ادھر کے نل پر کرنا چاہیے یا ادھر کے نل پر کرنا چاہیے؟ کہیں ادھر کے نل پر کریں گے تو ہمارے اعتکاف میں عیب تو نہیں آ جائے گا؟ مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ قبلے کی طرف قریب میں جو نل ہے، مسجد سے قریب میں جو نل ہے، بس انہی نلوں پر وضو کرنا۔ اگر ادھر کے نلوں پر وضو کیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب سوال کرتے ہی نہیں، اگر ایسا تو کہیں بھی وضو کر لیتے، باہر کے گیٹ کے باہر تھوڑے ہی ہے وضو کے نل، مسجد کے اندر ہی ہے، لہذا آسانی تھی۔ لیکن اگر مشکل پیدا کی ہم نے تو پھر مشکل بالکل کھڑی ہو جائے گی۔ ایسے پائپ ہے، ادھر سے بھی نل ہے ادھر سے بھی نل ہے، مسجد ادھر ہے اور وہ ادھر کا حصہ ہے، تو ادھر ہی وضو کرنا پڑے گا، پائپ کے ادھر کے نلوں پر وضو نہیں کر سکتے۔ سوال کیا، تنگیاں بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل نے ایسے ہی سوال کیا تھا، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو۔ بولے گائے کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسا ہونا، موٹی تازی ہونا، کھیتی کی بھی ہونا نہیں کی ہونا، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ تو ایسے سوالات نہیں ہونے چاہیے جس سے ہم بنی اسرائیل کے لگے۔ ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، صحابہ کی اقتداء میں ایسے سوالات کریں جس سے معاملہ آسان۔
صحابہ نے آسانی کا سوال کیا، پوچھا اگر کسی کی 2 ہو، فرمایا وہ بھی، پھر پوچھا کسی کی 1 ہی ہو، فرمایا وہ بھی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اولاد تو دینے والے اللہ ہے، اللہ نے کسی کو بیٹیاں ہی نہیں دی تو؟ فرمایا وہ اپنے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو یا اختیار کرے۔ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ تو سبھی کر لیتے ہیں، لیکن بہنوں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ بہنیں بس شادی کر دی، بات ہو گئی، ختم ہو گیا، ان کا حق ادا ہو گیا۔ ایک گروہ تو انہیں میراث میں بھی حصہ نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس شادی میں ان کا حق ادا ہو گیا، کر دیا ان کا حق ادا ہم نے، اب کوئی میراث نہیں ان کی۔ اور وہ گھر آ رہے ہیں والدین سے ملنے تو بس بوجھ لگ رہے ہیں، اور والدین کے بعد تو بس اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ بہنیں بھی خیریت منا لیتی ہے اپنی کہ سسرال کی سوکھی روکھی روٹی ہی غنیمت ہے، اگر بھائی کے پاس جائیں گے تو اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ یہاں خاموشی سے روٹی مل رہی ہے، وہاں تانوں کے ساتھ روٹی ملے گی، لہذا عزت کی روٹی سوکھی صحیح، اپنا سسرال بھلا۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی بہنوں سے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور شادی کے بعد بھی ان کی ضروریات، ان کی نگہداشت، ان کی پریشانیوں، ان کے دکھ سکھ میں حصہ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پڑوس دلائے گا۔ یہ حسن معاشرت کی تعلیم مذہب اسلام کے اندر ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا